بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. صدق الله العظيم. قاری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری صاحب نے آیات کی جو تلاوت ہے وہ پیش فرمائی، اور ان آیات کے ترجمے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی آیات کی طرف ہم تفسیر کے ساتھ متوجہ ہوں گے۔ تو فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی امت سے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بالتحقیق وہ گائے نہ بوڑھی ہے نہ بچھیا، ان کے درمیان متوسط عمر کی ہے، سو تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاؤ۔
ان آیات میں جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمے کے ساتھ پیش کی، یہ آیات تھی 67 اور 68، یعنی 67 اور 68۔ ان آیات میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے اسی تذکرے کو جاری و ساری رکھا، اور اس میں جو اس سے پہلے کی آیات تھی پچھلے سیگمنٹ میں جو ہم نے پڑھی، اس میں تو ان کا ہیلا بیان کیا گیا تھا۔ یہ بتایا گیا تھا کہ ہیلا کر کے حرام کو حلال کیسے کرتے ہیں۔ ایک چیز حرام کر دی اللہ نے، تم اپنے ہیلے کر کے اس کو حلال کر رہے ہو۔ یہ مزاج ان کے اندر موجود تھا۔ مجھے بتاؤ، جو اللہ سے دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے ہوں وہ بندوں کو چھوڑتے ہوں گے کسی چیز میں؟ ہیں جی، تو اب وہ تو پہلے بیان ہوا، اب یہاں سے اللہ پاک ایک اور ان کی صفت ذکر کر رہا ہے، اور وہ ہے کٹ حجتی، تکرار، آگے سے جھگڑنا، آگے سے بات نہ ماننا، بات کو ٹالنا، بے جا آگے سے بحث کرنا۔ یہ بھی ان کے اندر ایک صفت موجود تھی کہ کسی چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اس سے جان چھڑانے کے لیے کبھی یہ بات پوچھنا، کبھی یہ بات پوچھنا، بلا وجہ کے سوالات کرنا، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بھی کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پہ پھر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جب صحابہ کرام سوال کیا کرتے تھے تو ضرورت کے مطابق کیا کرتے تھے، اپنی جائز حاجت کے لیے کرتے تھے۔ سوال کو اس لیے پیش کیا جاتا تھا کہ وضاحت ہم تک پہنچ جائے، اس میں اس لیے کوئی نہیں ہوتا تھا کوئی معاملہ کہ میں جو ہے اس معاملے کو ٹالوں یا لمبا کروں یا میں عمل سے دور ہو جاؤں، اس لیے نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں آج بھی یہ ایک ذہن چل گیا ہے کہ آپ جو ہے نا بس کیلو کال تو بہت کرتے ہیں، کیڑے بہت نکالتے ہیں، عمل کرنے کا جب وقت آئے گا تو پھر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک مزاج ہے جس کو اللہ پاک نے یہاں پر بنی اسرائیل کے بیان کے ضمن میں ہمیں سمجھا بھی دیا اور بتا بھی دیا۔ اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا آمیل، اس کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کر کے جو ہے وہ ایک جگہ پر اس کو ڈال دیا گیا۔ اب جو جس قبیلے میں ڈالا گیا وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسے نہیں مارا، اور کہیں سے اس کے قاتل کا پتہ بھی نہیں چل رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ ایک گائے کو ذبح کریں، گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا یہ مردے کے جسم پہ ماریں تو وہ مردہ کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا، تو وہ قاتل کا پتہ بتا دے گا، نام بتا دے گا۔ بس اتنی سی کہانی ہے۔ دیکھیں ان کی زندگیوں میں معجزوں کا کتنا دخل ہے۔ ایک قتل کی تفتیش میں بھی جو ہے وہ ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ اس میں بھی ایک معجزہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے صرف یہ عمل کریں اور مقتول خود اپنا قاتل بتا دے۔ کتنی چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اچھا، اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ یہ جو بچھڑے کی عبادت کر رہے تھے، قرآن نے اس کو کہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ، آگے آئے گی یہ بات کہ وہ محبت ان کو پلا دی گئی تھی۔ جب آدمی کسی سے کوئی محبت کرتا ہے نا تو اس کو پی لیتا ہے آدمی، یعنی پینے سے مراد یہ ہے اس کو دل میں اتار لیتا ہے۔ انہوں نے وہ خدا کے بندوں نے بچڑا دل میں اتارا ہوا تھا اور اس کی محبت میں یہ رہتے تھے۔ تو اب تو اس میں مطلب دو قسم کے فائدے ظاہر تھے۔ ایک تو یہ کہ بچڑے کے گلے پہ چھری چلے گی تو ان کی محبت کے گلے پہ چھری چلے گی کہ یہ محبت کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو یوں کٹ کے جو ہے نا وہ گر جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ان کے سامنے ایک منظر آ گیا کہ کتنی ہی اللہ کی ایک بڑی نعمت بھی ہے کہ یار مردہ آپ کے سامنے اور اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تو قیامت کے دن بھی تو یہی ہونا ہے کہ مردے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج لوگ مانتے نہیں ہیں، تو آنکھوں سے آپ دیکھیں جی کہ مردہ کیسے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ بھی فائدہ حاصل ہونا تھا انہیں۔
تو اب انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ کوئی بھی عام سی گائے لیں اور یہ عمل کریں اور اس کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ہو جائے گا. لیکن دیکھیں وہ محبت ایک تو کام آئی ان کی، یعنی ان کے اپنے جو ہے بدعملی کے کام آئی، اللہ سے دوری کے کام آئی، کہ مطلب وہی محبت آڑے آئی. کہنے لگے کہ نہیں جی ہم گائے، ہمیں پتہ ہے، پہلے بتائیں گائے کی ڈیٹیل ہمیں دیں. اور یہ اسی لیے ٹال مٹول بھی کر رہے تھے کہ وہی کہ گائے کی کیسے ہم چھری پھیریں گے. تو بہرحال اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ آپ گائے کو ذبح کر لیں. تو اب یہ منظر ہے، میں نے اس کا آپ کے سامنے جو ابتدا ہے، پس منظر ہے، وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا. گائے کا جو واقعہ یہاں پر سورہ بقرہ ہے، اور یہ دیکھیں بقرہ گائے کو کہتے ہیں اور یہاں اس کا ذکر آ گیا ہے. اس رکوع کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے اس گائے کا. تو اب وہ گائے کہاں سے آئی تھی، یہ اگلی آیات کے ضمن میں پھر ہم اس کو بیان کریں گے. وہاں پر ابھی ہم نے صرف اس کی 2 آیتیں، اس کا ابتدائیہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، پس منظر اور اس کے فوائد ہمارے سامنے آ گئے ہیں. تو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو. اچھا اب پہلا انداز ان کا، پہلا ریپلائی دیکھیں آپ. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، حضرت موسیٰ کو کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یعنی وہ شرعی حکم بتا رہے ہیں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے تم معجزات دیکھ چکے ہو، ایک انہونی بات انہوں نے کی ہے، فطرت سے ہٹ کے انہوں نے یعنی جو عام معمول سے ہٹ کے انہوں نے ایک بات کی ہے کہ مطلب اس طرح آپ کرو گے، گائے ذبح کرو گے تو اس سے قاتل پکڑا جائے گا. تو آپ اس پر ایمان لاؤ اور اس پہ آپ سیدھی طرح کہو کہ بھئی ہم جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں، بالکل آپ جو کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں. کیا کسی امتی کو اپنے نبی سے اس انداز میں بات کرنی چاہیے؟ تو وہ جو ایک جھکی پن ہے انسان کے اندر کا اور ضدی عنصر ہے انسان کے اندر کا، اور وہ جو انسان کی کٹ حجتی ہے، دیکھیں وہ کیسے سامنے آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اللہ سے مذاق کرنے والا، اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکام میں مذاق کرنے والا، وہ تو جاہل ہوتا ہے. سمجھدار پڑھا لکھا علم والا بندہ کبھی اللہ سے، اللہ کے حکموں میں بھی مذاق اڑاتا ہے جی. آج ہمارے ہاں شریعت میں کئی چیزوں میں آپ دیکھیں گے کوئی فرشتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی روزوں کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی جنت جہنم کا مذاق اڑاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پرلے درجے کے جاہل لوگ ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا نعوذ باللہ نکون من الجاہلین، شرعی حکم میں تمہارے ساتھ مذاق کروں گا؟ کیا میں جاہل ہوں کیا؟ اور اس سے حضرت موسیٰ بھی پناہ مانگ رہے ہیں. پناہ مانگنی چاہیے. جب شریعت کا کوئی حکم ہو، شریعت کا کوئی معاملہ ہو، تو اس میں انسان کو کس طرح پیش آنا چاہیے اور کس طریقے سے بات کرنی چاہیے. قالوا، تو کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے کہ بھئی اب اتنا بڑا کام ہوگا کہ مقتول جو ہے وہ اٹھ کر کہے گا کہ قاتل یہ ہے، تو یہ تو کوئی عام گائے تو حضرت نہیں ہوگی. یہ ذرا اپنے رب سے پوچھ کے ہمیں بتائیں نا کہ وہ کیا چاہتا ہے، کس طرح کی گائے چاہتا ہے، ذرا ہمیں اللہ سے پوچھ کے بتائیں. ادع لنا ربک، یہ ہمارے رب سے ذرا دعا کر دیجئے ہمارے لیے. یبین لنا، وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ ما ہی، کہ وہ کیا ہے. قال انہو یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب ان کو ایک مخصوص گائے کی طرف پھر لے جایا جا رہا ہے. پہلے عام گائے تھی، وہ کوئی بھی ہوتی، مگر اب جب یہ سوال زیادہ کر رہے ہیں تو سوال زیادہ کرنے کی قیمت بھی زیادہ ہوتی. زیادہ سوال کرنے سے بندہ پھنستا بھی زیادہ ہے. اس کو میں پھنسنے سے ویسے تعبیر کر رہا ہوں، مثال جو ہے وہ اس کی میں نہیں دے رہا، لیکن ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ جیسے ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کوئی وظیفہ میں نے پڑھنا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اس میں یہ بھی کر دوں، میں اس میں یہ بھی کر دوں. تو سننے والا کہتا ہے جی بسم اللہ، آپ اس کو یوں بھی کر لیں، اتنی دفعہ یہ بھی پڑھ لیں، اتنی دفعہ، کو منع تو نہیں کرے گا. تو وہ پوچھ کے نا اپنے لیے کاؤنٹیٹی اور بڑھاتے رہتے ہیں، حالانکہ وظیفہ ان کو مطلق دیا جاتا ہے کہ آپ یہ پڑھ لیں. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی.
تو آپ جتنے سوالات زیادہ کرتے ہیں نا، میں یہ بھی کر لوں، کیا اس میں یہ بھی ہے، کیا اس میں یہ بھی ہے، اور جواب میں ہاں آ جاتا ہے تو وہ ایڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو جو حکم دیا گیا سادگی سے آپ اس پہ عمل کر لیں، اس میں نجات ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اب ان کو ایک مخصوص گائے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ وہ گائے کیسے حاصل ہوگی، یہ پھر اس کا ایک پورا واقعہ ہے، وہ ایک اگلے آیات میں ہم اس پر بات کریں گے، چونکہ ابھی وقت نہیں ہے اتنا۔ تو بس اتنا فرمایا کہ پہلا جو اس کی پھر وضاحت کی گئی اس گائے کی، اس کی اوصاف کی، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انہو یقول انہا بقرہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے کہ لا فارد ولا بکر، نہ بوڑھی ہے نہ بچی ہے، یعنی درمیانی عمر کی ہے، معتدل ہے اپنی عمر کے اندر۔ عمر کے حساب سے کوئی دیکھ کے کہے کہ یہ بچہ ہے جانور یا یہ بہت بوڑھا ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے، درمیانی عمر کی ہے، اور نہ فارز ہے نہ بکر ہے، عوان بین ذالک، بالکل اس کے درمیان کی ہے۔ اب بھی ان کو کیا حکم دیا؟ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تمہیں جو حکم دیا کر لو۔ اب بھی اللہ کہہ رہا ہے فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کر لو نہ، انہوں نے کہا نہیں کرنا۔ انہوں نے پھر اور آگے ہم نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اس کی طرف جائیں گے کہ انہوں نے اور کون سی شرائط اور جاننے کی کوشش کی، اور اللہ پھر ان کو ایک مخصوص گائے کی طرف لے کر گیا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، اس میں ہمیں جو اب خلاصتاً ہم آخر میں اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت کا حکم جو ہمیں ملتا ہے اس پر ہم آسانی سے عمل کر لیں، اور ان پر ہم یہ نہ کہیں کہ یار اس میں یہ کیسے ہو گیا۔ ہمیں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم اللہ رسول پر اعتماد کو نہ چھوڑیں۔ جو چیز ہمیں کہی آپ یہ کر لیں، کتنے ہی لوگ ہیں یہاں جو ہے نا اس کے بال کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں کھال کے، یار یہ کیسے حکم آ سکتا ہے دین کا، یہ کیسے شریعت میں بھائی جب قرآن میں آ چکا، حدیث میں آ چکا، بات ختم ہو گئی۔ اللہ رسول کے سامنے صرف سر تھوڑی جھکانا ہے، دل بھی جھکانا ہے، فکر بھی جھکانی ہے، عقل بھی جھکانی ہے۔ عقل کے تابع نہیں اللہ رسول، عقل اللہ رسول کے تابع ہے۔ تو ان کو حکم دیا اور یہ اس میں کہہ رہے ہیں یہ بھی بتا دو، یہ بھی بتا دو۔ تو یہ بڑا ایک واضح پیغام ہے قرآن و حدیث پر عمل کے حوالے سے، اور شریعت اسلامیہ کو دل و جان سے ماننے کے، اس کے سامنے سینڈر کرنے کے، جھک جانے کے لیے یہ بڑے واضح آیات ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔